الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں تیسرے پارے کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کی 2 آیات کا درس ہوا تھا. ان آیات میں اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت بیان ہوئی تھی، اور اس میں 3 چیزیں یہ بیان ہوئی تھی کہ صدقہ دینے کے بعد جو احسان جتلائے گا یا جسے صدقہ دیا ہے اسے تکلیف پہنچائے گا، اور یا دکھلاوے کی نیت کرے گا تو اس کا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اسے ثواب نہیں ملے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو یا کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ دو تو عمدہ چیز دیا کرو، اچھی چیز. جو چیزیں بیکار پڑی ہیں یا اپنی ضرورت کی نہیں ہیں وہ صدقہ خیرات کر دو، یہ بہتر نہیں. ثواب تو ملے گا لیکن کامل نیکی نہیں ہے. شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ تم نے اگر صدقہ دیا تو مال کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے. یہ وسوسے شیطان کے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ دینے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تمہارے باقی ماندہ مال میں برکت عطا کروں گا. آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے. اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عقل مندی اور دانائی عطا کرتا ہے. عقل مندی اور پھر صدقہ خیرات کے باب میں ذکر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہی عقل مند ہے، اور یہ خرچ کرنے کی توفیق اور یہ سوچنے کی توفیق کہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. بہت مالدار لوگ ہیں اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتے، اور بہت سارے غریب ہیں اللہ کے نام پہ بڑا خرچ کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے دے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے یہ عقل دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، جسے یہ توفیق مل گئی کہ اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرے، فقد اوتی خیرا کثیرا، سمجھو اللہ نے اسے بہت خیر عطا فرما دی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں کو عقل مند ہی سمجھتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی فکر کرتا، تو صدقہ خیرات دینے والے کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند ہی ان باتوں سے نصیحت پکڑتا ہے، بے وقوف نہیں پکڑتا۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی مال خرچ کرو گے، جس نیت سے بھی خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، یا کوئی منت مانی اسے پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، فإن اللہ یعلم، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ تم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے۔ کسی کے خرچ کرنے پر تم یہ نہیں کہہ سکتے جی بڑا سخی ہے، جی بڑا زبردست ہے، جی جنتی آدمی ہے جی۔ اللہ فرماتے نہیں، فإن اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ اور منت جو بندہ مانتا ہے عموماً وہ تنہائی میں مانتا، لوگوں کے سامنے تو نہیں کہتا، تنہائی میں کہتا ہے یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے تو اتنے پیسے تیرے نام پہ دوں گا۔ اب منت ماننے کے بعد کام ہو گیا، اب وہ اس منت کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں، ظالم سے یہاں مراد وہ ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اور یا خرچ کرتے ہیں تو دکھلاوے کی نیت سے کرتے ہیں، یا خرچ کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کر کے دو، سب کے سامنے دو، بہت اچھا ہے، فنعما ہی، بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہی بات پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، کبھی کبھی اس طرح خفیہ دو اور کبھی کبھی سب کے سامنے دو، لیکن نیت دکھلاوے کی نہ ہو۔ نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے نام پہ چندہ دے رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر اوروں کو بھی ترغیب ہو۔ مثلا مسجد میں ضرورت پڑی، اعلان ہو گیا، اب ایک آدمی سب سے پہلے اعلان کرتا ہے قاری صاحب 10,000 میرا لکھ لو جی۔ نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر اوروں کو بھی شوق ہوگا، وہ بھی اٹھیں گے۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ ساری مارکیٹ والے کہیں گے بڑا سخی ہے، سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے، میری لوگ تعریف کریں گے، اس نیت سے دے رہا ہے تو پھر برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی مسجد نبوی میں، تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اب جتنے لوگ بھی چندہ دیں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا، کیوں؟ آپ نے پہل کی ہے، اب آپ کو دیکھ کر لوگ چندہ دیں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو کبھی کبھی علل اعلان بھی دینا چاہیے، ایک اس نیت سے کہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے، اور ایک اس نیت سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض حضرات بڑے سخی ہیں، رات کے اندھیرے میں پیسے دے جاتے ہیں، نہیں کسی کو پتہ، یا مسجد کا کام کروا دیا، پوری مسجد میں لنٹر ڈلوا دیا یا ماربل لگوا دیا، ٹائلیں لگوا دی یا پوری قالین بچھا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ حاجی صاحب بڑا کنجوس ہے، اس نے کوئی پیسہ بھی نہیں دیا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی ہے کہ یہ حاجی صاحب بڑے کنجوس ہیں، حالانکہ بڑا سخی ہے۔ اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی اس حاجی صاحب کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بھی دے، تاکہ لوگ آپ کو کنجوس نہ سمجھیں، بخیل نہ سمجھیں۔ تو اگر ظاہر کر کے دو گے تو بہت اچھی بات، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو گے اور فقیروں کو دے گے
دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اصل چیز تو نیت ہے، چھپا کر دینے میں بھی بعض دفعہ نیت خراب ہو سکتی ہے، اور علل اعلان دینے میں بھی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے، اصل چیز تو نیت ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم تمہارے اس صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارے گناہ نہیں معاف ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں مِن سَيِّئَاتِكُم تمہارے کچھ گناہ، سارے نہیں، کچھ گناہ۔ یہ کچھ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا سارے گناہ معاف، عمرہ کر کے آیا سارے گناہ معاف، صدقہ دے دیا سارے گناہ معاف۔ لیکن جو لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، جو بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، جو کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، یہ تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ حق ادا نہیں کرو گے اور یا ان سے معافی نہیں مانگو گے اور وہ معاف نہ کر دیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی عجیب دستور بنا ہوا ہے، اچھا بھائی مجھے معاف کر دے، وہ کہتا میں نہیں کرتا، نہ کر، میں نے تو معافی مانگ لی، بس تو نہیں کرتا نہ کر، اللہ جانے اور میں جانوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس کا حق مارا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس صدقہ خیرات سے بعض گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے یا آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جن گناہوں کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ان سے معافی نہیں مانگو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ لیس علیک ھداھم ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جو مسلمان ہو جائے اسے صدقہ دیا کرو، کافروں کو نہ دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ کافر یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو صدقہ مل جاتا ہے، چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علیک ھداھم ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو بھی مال خرچ کرو گے چاہے وہ مسلمان پہ خرچ کرو چاہے وہ کافر پہ خرچ کرو بھلا تو آپ ہی کا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ عام نفلی صدقہ خیرات یہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، قربانی کا گوشت بھی کافر کو دیا جا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت بھی کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ جو صدقات واجبہ ہیں جو زکوٰۃ ہے اور فطرانہ ہے یہ صرف مسلمان کا حق ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے یوفى الیکم اللہ اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دے گا، اللہ کمی نہیں کرتا۔ دنیا والے تو قرض حسنہ لے کے بھی مکر جاتے ہیں، اور یہ قرض حسنہ لے کر پھر تنگ کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار جتنے دے سکتا ہے اتنے تو دینا، باقی معاف کروں، جان تو چھوڑ میری۔ نہیں، اللہ اس طرح نہیں کرتا، جتنا بھی رب کے نام پہ دیں گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان فقیروں کو مال دو جو اللہ کے راستے میں قید ہو چکے ہیں۔ قید ہونے کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، ان پہ پیسہ خرچ کرو۔ مجاہدین ہیں، وہ جہاد پہ لگے ہوئے ہیں، اگر وہ کاروبار میں لگ جائیں تو جہاد کون کرے گا؟ اگر وہ نوکری پہ لگ جائے تو کاروبار کو جہاد کون کرے گا؟
اسی طرح مدارس والے ہیں، علماء جو پڑھا رہے ہیں، طلباء جو پڑھ رہے ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مسجد کے خدام ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان پہ پیسہ خرچ کرو۔ اگر یہ لوگ ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں، کاروبار میں مشغول ہو جائیں، تو پھر مساجد اور مدارس ویران ہو جائیں گے اور دین اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہوگا۔ یہ امت پر احسان ہے کہ یہ لوگ روکھی سوکھی کھا کر تھوڑی سی تنخواہ میں اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، یہ امت پر احسان ہے۔ تو کیا یہ مولوی کاروبار نہیں کر سکتے؟ مارکیٹ میں جو مزدور مزدوری کرتا ہے، کیا اس کے 4 ہاتھ ہیں؟ اس کی 4 ٹانگیں ہیں؟ اس کا دماغ کسی عالم سے زیادہ تیز ہے؟ اگر عالم چاہے تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے کہ اللہ کا دین محفوظ رہے، بچا رہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کے پاس دین سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ کاروبار کریں، اتنے مصروف ہیں دین کے کاموں میں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ مانگتے نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں، اس لیے کہ کبھی مانگا ہی نہیں مولوی صاحب نے۔ وہ اپنی خودداری کی وجہ سے نہیں مانگتے، اور جو مانگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مستحق ہوگا، اس کو دے دو۔ جو مانگتا نہیں اس سے ذرا پوچھ کے تو دیکھو گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں بڑا مالدار ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کوئی راشن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ خودداری کی وجہ سے مانگ نہیں رہا، اور ہماری قوم کا مزاج یہ بنا ہے جو مانگے گا اس کو دیں گے ورنہ نہیں دیتے۔ اللہ ایسی نوبت نہ لائے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء وہ مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو سبق ہی یہ سکھایا گیا، خبردار لوگوں سے نہیں مانگنا، جتنی بڑی ضرورت بھی پیش آ جائے ایک ہاتھ کی بجائے یوں 2 ہاتھ اٹھا لینا۔ ہمیں تو استادوں نے یہ سکھایا، رب سے مانگ لو، اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ دے دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم توجہ ہی نہ کریں۔ عالم دین اس کا اپنا کردار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اور عوام کا اپنا کردار ہے، اس سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں خرچ کرتے تھے، تم کیوں نہیں دیتے تھے۔ ابھی موقع نہیں، پھر کسی موقع میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسجد مدرسے والے تو صرف فطرانے اور کھالوں کے مستحق ہیں، ہدیہ یا تحفہ دینا اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف دیتے تھے، آپ کوئی کاروبار تو نہیں کرتے تھے۔ جہاد سے مال غنیمت میں حصہ آتا اور یا صحابہ تحفے تحائف دیتے۔ ایک اور اہم میں صرف جملہ کہہ دوں، بعد میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا کبھی۔ ہماری قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بیٹی بیوہ ہو گئی اب وہ ساری زندگی زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ زکوٰۃ کا پوچھو، وہ جی ہمارے ہاں ایک ہماری عزیزہ ہے، وہ بیوہ ہے، ہم اسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اگر یہ بیوہ ہو گئی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ ساری زندگی زکوٰۃ کی مستحق رہے گی؟ آپ اس سے نکاح کر کے باعزت زندگی اس کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، ان کو باعزت زندگی دی ہے۔ صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوہ رہتی نہیں تھی،
بیوہ ہوئی یا طلاق ہوئی، عدت پوری ہونے کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی صحابی نکاح کا پیغام بھیج دیتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ لاوارث رہے، دنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی رہے، گندی نظریں ڈالتی رہے، گندی سوچ سوچتی رہے ان بچیوں کے بارے میں، ہم نے ان سے نکاح نہیں کرنے، بس زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ لا يسألوا، اللہ فرماتے ہیں تعریفہم بسیماہم، بعض دفعہ نشانیوں سے تم پہچان لوگے، ان کے چہرے سے پہچان لوگے کہ مولوی صاحب پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو بٹھا لو، مولوی صاحب پریشان ہو، خیر ہے، کیا چکر ہے، پیسے چاہیے؟ یہ تو عزت نفس مجروح کرنے والی بات ہے۔ آپ کو نظر آیا، اندازہ ہوا، پوچھو نہیں، خاموشی سے ہدیہ دے جاؤ۔ اور اب تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیانات میں بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ تم لوگ علماء کو ہدیے تحفے طائف کیوں نہیں دیتے؟ 10,000 روپیہ تنخواہ دے کے سمجھتے ہم نے بڑا احسان کر دیا، اور اپنا 10,000 ناشتے میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، ان کی ایک نشانی یہ ہے لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں، چمٹ نہیں جاتے، جیسے اشاروں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تو کاروبار ہے، ان کا تو بزنس ہے، اور ہمارے یہ اشارے، ہمارے یہ اڈے باقاعدہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں، وہاں عام فقیر نہیں جا سکتا، کوئی نیا فقیر آ جائے جو ان کی تشکیل میں نہ ہو، ان کی ڈیوٹی پہ نہ ہو، سب اسے پکڑ کے بھگا دیتے ہیں۔ ہمارے سارے اشارے بکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، جھگیوں میں رہنے والے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو لیموزین میں بارات لے کے گیا ہے، اور مرسڈیز میں بارات گئی ہے۔ یہ یہی مانگنے والے ہیں نا جو چوکوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے مانگتا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں دینا۔ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، مانگیں گے تو دیں گے، نہیں مانگیں گے تو نہیں دیں گے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو خود خیال رکھا کرو۔ اگلی آیت جو چھٹے رکوع کی پہلی آیت، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں، اس کے باب میں اس حوالے سے، اس پارے کے حوالے سے آخری آیت ہے، اس کے بعد سود کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے 4 صورتیں بیان فرمائی، دن میں خرچ، رات میں خرچ، چھپا کر خرچ، اعلانیہ خرچ۔ اللہ فرماتے ہیں رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ آیت اتری ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، ان کی فضیلت میں۔ ایک موقع آیا کہ ان کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، انہوں نے 10,000 رات کو خرچ کر دیے، 10,000 دن میں دیے، 10,000 علل اعلان سب کے سامنے خرچ کیے، اور 10,000 خفیہ خرچ کیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو رات میں، دن میں چھپا کر اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جی حلال کا مال ہم کچن میں خرچ کرتے ہیں، اور سود کا جو مال ہوتا ہے نا، اس سے ہم ذرا سیر و سیاحت کر لیتے ہیں، ٹور شور پہ چلے جاتے ہیں، ہم حرام کھاتے نہیں ہیں۔ کھانے کا مطلب ہے حرام کا مال لینا یا حرام سود کا مال دینا، سود پہ مال دینا یا سود پہ لینا۔ کھانا ایک محاورہ ہے، اس کا معنی استعمال کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے
وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس پہ جنات آئے ہوئے ہوں اور وہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن سودی کاروبار کرنے والا اس طرح پاگلوں والی حرکتیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ کافر یوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، آپ کہتے ہو سود حرام ہے، تو یہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے۔ آپ ایک چیز 100 روپے کی لاتے ہو 150 کی بیچتے ہو تو آپ نے منافع نہیں کمایا۔ ہم چیز نہیں لاتے، ہم پیسہ دے دیتے ہیں لاکھ روپیہ، بدلے میں ہم 1,10,000 لے لیتے ہیں، تو جیسے کاروبار میں منافع کمایا یہاں بھی تو منافع کمایا نا۔ تو یہ مشرکین مکہ نے کہہ دیا اور آج مسلمان بھی کہتے ہیں، کہتے یہ بھی تو کاروبار ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دلائل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کاروبار کو میں نے حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو میں نے حرام کیا۔ اب بحث کی ضرورت نہیں، رب نے کہہ دیا کاروبار حلال ہے تو حلال ہے، رب نے کہہ دیا سود حرام ہے تو حرام ہے، بس بات ختم۔ اب اس پہ بحثیں کرنا کہ سود بھی ایسے ہے کاروبار بھی ایسے ہے، دونوں میں یوں ہوتا ہے، دونوں میں پروفٹ ہوتا ہے، دونوں میں یہ ہوتا ہے، اس کی بحثوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے سود کو حرام کہہ دیا اب سود حرام ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سود حرام نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے سود حرام ہے مانتا ہوں لیکن میری مجبوریاں ہیں، بس دعا کرو اللہ سود سے چھڑا دے مجھے، تو یہ گناہگار ہے، فاسق ہے، کافر نہیں۔ اگر حرام کو حلال سمجھ لے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، سود چھوڑ دیا، تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ نے معاف کر دیا۔ غلطی سے پہلے بھی کرتا رہا، نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، اللہ نے ہدایت دے دی، تو پچھلے جو سودی کاروبار کیے تھے اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا مولوی سود کو حرام کہتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ سود کو حرام کہہ رہا ہے۔ اور مولوی ہو سکتا ہے آپ سے کہے کہ نہیں جی 20 سال میں سودی کاروبار جو کرتا رہا ہے وہ سارا ہمارے پاس جمع کرا، پھر تیری توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، معاملہ اللہ کے حوالے ہے، توبہ کر لو، پچھلے پہ توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کر لو کہ سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ اب معاملہ کسی مولوی کے حوالے نہیں، اللہ کے حوالے، اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور اگر دوبارہ سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سودی مال کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے مثال ہمارے بزرگ یوں دیتے ہیں، جس طرح کوئی پھنسی نکل آئے اور وہ بڑھنا شروع ہو جائے، پھوڑا بن جائے، بندہ کہ واہ جی واہ کیا زبردست بڑھتا جا رہا ہے جی، صحت مل رہی ہے، ٹانگ موٹی ہوتی جا رہی ہے، نہیں، یہ بیماری ہے اور بڑھ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ پھٹے گا اور اندر سے سارا زہر نکلے گا۔ بالکل اسی طرح سودی کاروبار نظر آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ پھوڑے کی طرح بڑھ رہا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ رب سارے پہ صفایا کر دیتا۔ یمحق اللہ الربا، سودی مال کو اللہ برباد کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، بس رب کے نام پہ صدقہ دیتے رہو، مال محفوظ بھی رہے گا، اس میں برکت بھی رہے گی، بڑھتا بھی رہے گا۔ سودی کاروبار سے بچتے رہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، نماز کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ اگر مومن ہو تو چھوڑ دو گے، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، جو بندہ سودی کاروبار کر کے رب سے جنگ کرتا ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے رسول سے جنگ کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہمارا ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا
کیونکہ ہمارا ملک سود پہ چل رہا ہے۔ جب رب اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہو رہا ہے تو کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ ہم ظاہری چیزوں کو ترقی دیکھتے ہیں، یہ ظاہری ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی وہ ہوتی ہے کہ آپ کی عوام خوشحال ہو، آپ کے ملک میں خودکشیاں نہ ہوں، آپ کے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے، یہ ہے ترقی۔ ہم ظاہر کی ترقی دیکھتے ہیں، بلڈنگیں بڑی اچھی بن گئی ہیں، یہ تو ترقی نہیں ہے۔ عوام خودکشیاں کر رہی ہے، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، اور ہم وہ بڑے بڑے اونچے ٹاور بنا کے سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلان کیا تھا، یہ ہے کامیابی، یہ ہے ترقی۔ آپ نے فرمایا تھا اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی اگر پیاسا مرا یا بھوکا مرا تو قیامت کے دن پوچھ حکمران سے ہوگی۔ اسے ترقی کہتے ہیں کہ میرے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے، کوئی بیمار نہ سوئے۔ یہ چیزیں جس ملک میں مفت ملتی ہیں، کھانا پینا، علاج، تعلیم، یہ چیزیں مفت ہیں، وہ ہے ترقی یافتہ ملک۔ اور ہم اس ترقی پہ تب پہنچیں گے جب سودی کاروبار کو چھوڑیں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر عدالت میں بحثیں ہو رہی ہیں، اور سودی کاروبار پہ سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا شریعت کورٹ نے، جس کے جسٹس مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم تھے، اور اس میں ہمارے حکمرانوں نے اپیل کر دی تھی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، ہم سود ختم نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیں، حکمران کہتے ہیں ہم سود ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف پھر اپیل کی مولانا تقی عثمانی صاحب نے، 20 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں اپیل ہے، ایک بار بھی سماعت نہیں ہوئی۔ یہ اہم مسئلہ نہیں ہے؟ باقی یہ مسئلے چھوٹے چھوٹے اہم رہ گئے ہیں۔ جو ملک کا بنیادی مسئلہ ہے، اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس لیے اس ملک کا بنیادی مسئلہ معیشت ہے کہ معیشت حلال کی رکھنی ہے یا حرام کی رکھنی ہے، سود پہ ملک کو چلانا ہے یا بغیر سود پہ چلانا ہے، یہ بنیاد ہے اس ملک کی، اور اس کے بارے میں 20 سال ہو گئے اپیل ہے تو کوئی سماعت نہیں۔ تو یہ اللہ سے اعلان جنگ نہیں، اللہ کے نبی سے اعلان جنگ نہیں، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وَإِن تُبْتُمْ، اگر آج بھی تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تمہارا ہے، وہ تمہیں واپس ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو سود پہ پیسہ دے چکے ہو، سود چھوڑ دو، ختم کر دو، اپنا اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ اللہ ظلم کرے۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، لیکن جب تم لوگوں پہ ظلم کرو گے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اور ان سے سود لوگے، زیادہ پیسہ لوگے، تو تم ظلم کر رہے ہو۔ جب تم ظلم کرو گے تو پھر کوئی اور مسلط ہوگا جو تم پہ ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔